بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین کرام السلام علیکم۔ دل ہلا دینے والے واقعات کے ساتھ غضنفر شرازی حاضر خدمت ہے۔ بسنت جیسے ہندوانہ رسم و رواج کا ہماری اسلامی تعلیمات سے دور دور تک کوئی تعلق نہیں ہے۔ اسلام صحت مندانہ کھیلوں ورزشوں جن سے کسی کی قیمتی جان کا نقصان کا اندیشہ نہ ہو اجازت دیتا ہے۔ بدقسمتی سے ہمارا مسلم معاشرہ غیر مذہبی غیر اسلامی روایات کو اپنا نصب العین سمجھتا ہے۔ قیام پاکستان کے بعد گورے ہندو تو یہاں سے کوچ کر گئے، مگر ہماری قوم کو دقیانوسی اور غیر اسلامی روایات میں غلطاں کر گئے۔ پاکستان میں بسنت منانے پر کئی سابقہ حکومتی ادوار میں پابندیاں لگتی اور ختم کی جاتی رہیں۔ عدلیہ انتظامیہ اور انتظامیہ عدلی کے کندھے پر عقل چلاتی رہی۔ ماضی بعید اور ماضی قریب میں وطن عزیز کو کئی دل خراش وقوع جات کا سامنا رہا۔ نوجوان بچے قاتل ڈور کی زد میں گردنیں کٹا کر اس جہان فانی سے کم عمری میں کوچ کر کے والدین بہن بھائیوں کو تا حیات روگ لگاتے رہے۔ ماضی قریب میں 2 سالہ مستی گیٹ لاہور کا کمسن پھول بن کلے مرجھا گیا۔ شالیمار لنک روڈ لاہور میں 21 سالہ اسد گلا کٹنے سے تڑپ تڑپ کر جاں بحق ہو گیا۔ راول پنڈی میں 4 سالہ معصوم بچی نے قتل ہو کر جنت کی راہ لی۔ گوجرانوالہ میں 17 سالہ عثمان 26 سالہ دانش موت و حیات کی کشمکش میں مبتلا رہے، مگر ہمارا بے حس معاشرہ ناقص قانون نالائق انتظامیہ خواب گوش کے مزے لیتے رہے۔ ناظرین کرام، حالیہ دردناک المناک وقوع میں تھانہ فیکٹری ایریا کا رہائشی 21 سالہ نوجوان محمد آصف موٹر سائیکل پر جا رہا تھا کہ قاتل ڈور نے اس کی شاہراہ کو کاٹ دیا۔ مظلوم بے کس نوجوان موٹر سائیکل سڑک پر پھینک کر بے تحاشا بہتے خون کے ساتھ مدد کی دہائیاں دیتا رہا۔ چند درد مند افراد نے کپڑے کی مدد سے خون روکنے کی کوشش کی، مگر قاتل ڈور اپنا بھیانک قاتلانہ کردار ادا کر چکی تھی اور بدقسمت نوجوان نے ہسپتال جانے سے پہلے ہی چند سیکنڈ کے اندر خون کے سیلاب میں تڑپ تڑپ کر جان دے دے گی۔ اب تو یہ تہوار سے ہٹ کر خونی کھیل بن گیا ہے۔ پتنگ بازی کرنے والے، ان کو بنانے والے، سپلائی کرنے والے، پتنگ بازی کے حق میں دلائل دینے والے گھٹیا ترین لوگ ہیں۔ یہ ہمارے معاشرے کا ناسور ہے۔ سوشل میڈیا پر پتنگ بازی کی ویڈیو لگانے والے بھی ان جرائم میں برابر کے شامل ہیں۔ یہ دہشت گردوں سے بھی بدتر ہیں۔ ان بے حس کرمینل قاتلوں نے آج ایک اور گھر برباد کر دیا ہے۔ وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز کے نوٹس پر CPO فیصل آباد نے SHO تھانہ فیکٹری ایریا کو معطل تو کر دیا، مگر یہ رپورٹیں طلب کرنا، معطلیاں کرنا، کیا مقتول بچوں نوجوانوں کے ساتھ زندگی کی صرف 21 بہاریں دیکھنے والا محمد آصف اس دنیا میں واپس آ سکے گا؟ حکومت کی ناکام ترین گورننس، انتظامیہ کی چشم پوشی کے ساتھ ہمارے بے حس ظالم معاشرے کا بھیانک دہشت مندانہ کردار کب ختم ہوگا؟ حکومتی احکامات کے تحت علاقہ SHO کی مرضی کے خلاف ایک پتا بھی نہیں ہل سکتا۔ مظلوم نوجوان محمد آصف کی ہلاکت اور بے گناہ خون کی ذمہ دار صوبائی حکومت اور اعلیٰ پولیس افسران بھی ہیں۔ ان کا کڑا احتساب کون کرے گا؟ نوجوان کا کرب زدہ خون میں لت پت سراپا، اس کی بد نصیب والدہ بہنوں کی غم زدہ فریادیں بے گناہ خون کا حساب مانگ رہی ہیں، مگر حساب کون دے گا؟ ہر طرف ہو کا عالم، موت کا سناٹا اور پراسرار خاموشی ہے۔